نحمدہ ونصلی ونسلم علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 27 اکتوبر درس فیضان الحدیث نمبر 300۔ آج کے حدیث کا عنوان ہے بالغ لڑکی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس عورت کا ایک بار نکاح ہو چکا ہو اور پھر شوہر کی موت یا طلاق مل جانے کی وجہ سے عدت گزار کر دوسری جگہ نکاح کرنا ہو تو اس کا نکاح اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک اس سے وضاحت کے ساتھ زبان سے اجازت نہ لی جائے، اور جس بالغ لڑکی کا نکاح پہلے نہیں ہوا اس کا نکاح اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک اس سے اجازت نہ لی جائے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی اجازت کیسے ہوگی؟ وہ تو شرم کی وجہ سے بول بھی نہ سکے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی جانب سے یہی اجازت سمجھی جائے گی، جب اس سے اجازت لی جائے تو خاموش رہے۔ نابالغ لڑکے یا لڑکی کا نکاح اس کا ولی اپنے اختیار سے کر سکتا ہے۔ نابالغ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، بلکہ اگر وہ انکار کرے اور ولی نکاح پڑھا دے تب بھی نکاح ہو جاتا ہے۔ اور ولی کو شریعت نے یہ اختیار اس لیے دیا ہے کہ بعض اوقات اچھے خاندان میں مناسب رشتہ مل جاتا ہے اور بلوغ کا انتظار کرنے میں اس رشتے کے ہاتھ سے نکل جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ لڑکے اور لڑکی کی بھلائی اور بہتری کے لیے نابالغی میں ان کا نکاح کر دیا جائے تو اصول شریعت کے مطابق ہو تو درست ہے۔ ہاں، اگر لڑکی کی بھلائی اور بہتری کے لیے اگر ہو، بلکہ ولی خواہ باپ ہو یا دادا ہو اپنی ذاتی مصلحت یا دنیاوی منفعت کے لیے نابالغ لڑکے لڑکی کا نکاح کر دے تو یہ درست نہیں ہے۔ بعض حالات میں یہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا۔ بعض حالات میں تو یہ نکاح منعقد تو ہو جاتا ہے مگر لڑکا اور لڑکی کو اپنے وقت کے قاضی کے سامنے درخواست دے کر اس نکاح کو توڑایا بھی جا سکتا ہے، فسخ بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، میں بڑی امپورٹنٹ بات یہاں کرنے لگا ہوں۔ یہ تو میں نے حدیث کی روح سے بتا دیا اور فقہا کا جو طریق ہے وہ بتا دیا۔ لا نکاح الا بولی، کوئی نکاح ولی کے بغیر نہیں ہوتا۔ ایک تو اس جملے کو یاد رکھیے۔ اب اس کی وجوہ کیا ہے؟ ولی کی موجودگی یہ اس کی اجازت ہے، یعنی کوئی شخص اگر بھاگ کر نکاح کرتا ہے اور اپنی ذاتی رضامندی سے نکاح کرتے ہیں تو وہ نکاح نہیں ہوتا۔ نکاح وہ ہوگا جس میں ولی کی اجازت ہوگی۔ وہ بچی یا بچہ اپنے ماں باپ کو قائل کریں گے، جب تک وہ قائل نہیں ہوتے وہ خود شریعت کی حدود کو پھلانگ کر نکاح نہیں کر سکتے۔ نکاح کے لیے ضروری ہے، چاہے بالغ ہو چاہے نابالغ ہو، ولی کی اجازت ضروری ہے۔ اب مختلف فقہا نے اس کی صورتیں دی ہیں، اس کا میں نے تھوڑا سا تذکرہ کر دیا۔ مزید کے لیے آپ فقہ کی کتب بھی پڑھ سکتے ہیں، احادیث کی مختلف جو روات ہیں ان کو بھی پڑھ سکتے ہیں، اور درس فیضان الحدیث جس سے ہم یہ درس آپ کو دیتے ہیں آپ اس میں سے بھی پورے لیکچر کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ کو سیاق اور سباق کے ساتھ جب بات سامنے آئے گی تو آپ حقیقت کو سمجھ لیں گے کہ شریعت کی منشا کیا ہے۔ شریعت معاشرے میں امن چاہتی ہے، شریعت معاشرے میں افراتفری نہیں چاہتی۔ اگر اس طرح ہر لڑکا لڑکی اٹھ کر نکاح کرنا شروع کر دیں اور ان کو اجازت شریعت دے دی جائے تو آپ کا پورا نظام جو ہے وہ خراب ہو جائے گا، بدحالی کا شکار ہو جائے گا۔ وہ ماں باپ کی جو اولاد کے ساتھ محبت ہے اور اولاد کی جو ماں باپ کے ساتھ محبت ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ پھر بچہ جو ہی بالغ ہو جائے گا شتر بے مہار کی طرف جس طرف اس کا رخ کرتا ہے وہ چلا جائے گا۔ وہ فیصلہ کرنے کی جذبات والی عمر ہوتی ہے، وہ فیصلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ وہ تھوڑی سی بھی ظاہری بود و باعث سے متاثر ہو کر کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں، کسی بھی فیصلے میں وہ جا سکتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ماں باپ کے چونکہ وہ میچور ہوتے ہیں، انہوں نے ایک لائف گزاری ہوتی ہے، ان کا فیصلہ جو ہوتا ہے وہ اولاد کے حق میں سب سے بہتر فیصلہ ہوگا۔ اگرچہ کئی دفعہ ان کے فیصلوں میں بھی غلطی آ جاتی ہے لیکن ان کی دعا سے اس غلطی کا ازالہ ہو جاتا ہے، تلافی ہو جاتی ہے۔ اور اگر وہ رشتہ توڑ نہیں چڑھتا
تو طلاق ہو جائے تو ماں باپ اس کی تلافی کے لیے نیکسٹ جدوجہد کریں گے. لیکن وہ بچہ اور وہ بچی جو بھاگ کر نکاح کرتے ہیں ان کا کوئی بھی ولی وارث نہیں رہتا، کوئی بھی سربراہ نہیں رہتا، وہ تہی دامن رہتے ہیں، وہ خالی رہتے ہیں، ان کی عزت کا کوئی جو ہے ساتھی نہیں رہتا، ان کے جان مال کا کوئی ساتھی نہیں رہتا. وہ لڑکی بالکل غیر محفوظ ہو جاتی ہے، بلکہ وہ لڑکا بھی غیر محفوظ ہو جاتا ہے. پھر وہ دھکے کھاتے رہتے ہیں، پھر ان کے لیے کوئی مقام نہیں، زمین بھی ان کو پناہ نہیں دیتی، اور وہ دنیا کے تھپیڑوں کے نظر ہو جاتے ہیں. کئی دفعہ ایسے واقعات ہم نے دیکھے ہیں، یعنی مجھے آج تک کوئی ایسا ایک واقعہ میری نظر سے نہیں گزرا کہ لڑکا اور لڑکی بھاگ کر انہوں نے نکاح کیا ہو، والدین کی رضامندی کے بغیر کیا ہو، اور وہ معاشرے میں بہترین مقام کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوں. ایک واقعہ بھی مجھے پاکستان کے اندر ایسا نظر نہیں آ رہا. جب بھی کوئی ایسے واقعات ہمارے سامنے آئے ہیں جنہوں نے کورٹ میرج کی ہے، تو بعد میں دیکھا کہ یا وہ طلاق ہو گئی ہے یا وہ ایک دوسرے کو مار دار کر رہے ہیں، اور ان کو زمین بھی پناہ نہیں دیتی، نہ ان کو مکان کوئی کہیں ملتا ہے، نہ کوئی جاب ملتی ہے، بلکہ وہ بڑی درجوزہ غریب والی زندگی گزارتی ہے، بڑے دھکے کھاتے ہیں. تو اس لیے میں اپنی نوجوان نسل سے یہ مخاطب ہوں کہ خدا کے لیے جب اللہ تعالیٰ آپ کو شعور اور فہم دے تو ماں باپ کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہ کریں. ماں باپ آپ کے بہترین دوست ہیں، بہترین رفیق سفر ہیں، اور بہترین خیر خواہ ہیں. دنیا کے اندر اگر کوئی آپ کا بے لوث خیر خواہ رشتہ ہے تو وہ صرف ماں باپ کا ہے. ماں باپ کے علاوہ کوئی بے لوث رشتہ آپ کا نہیں ہے. بس یہ یاد رکھیے، یہ فارمولہ زندگی کا یاد رکھیے گا. تو ماں باپ کے ساتھ کبھی بے وفائی نہ کیجیے. ماں باپ کی عزت اور ناموس کو کبھی بھی پائمال کرنے کی کوشش نہ کیجیے گا. ماں باپ کے ساتھ کبھی بھی دھوکہ نہ کیجیے گا. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.